मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इन पर 14 मुसलमान ममालिक के दरमियान में मौजूद है, पर हम मुसलमान खामोश हैं। 3 जंगें लड़ चुके हैं अरब लोग, अरब ममालिक 3। ये जो हर वक्त नेगेटिव की मनफी बातें होती है ना कि मुसलमान ममालिक कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अरब ने मिल के 3 दफ़ा इसराइल से जंग लड़ी है, तीनों जंगों में शिकस्त हुई है। और वजह शिकस्त की है कि पीछे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि इसराइल से लड़ने का मतलब है कि अमेरिका से लड़ाई, इस वजह से शिकस्त हो जाती है। तो वो 3 दफ़ा लड़ के बैठ चुके हैं, अब क्या करें हम। होना ये चाहिए अगर थोड़ा सा बॉर्डर खोल देना तो पूरी दुनिया के मुसलमान पैदल ही इसराइल को फतह करके आ सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और उनमें जाने का जज्बा भी है कि थोड़ा सा भी रास्ता खुल जाए तो ये पैदल ही होते होते, इतनी बड़ी तादाद है तो ये 8-10 करोड़ तो वैसे ही चले जाएंगे। इसराइल पहिया पहिया फतह करके आ जाएंगे। लेकिन बात यह कि जाने नहीं देते, रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर मिस्र रास्ता देता है ना, थोड़ा सा भी रास्ता खोलता है, तो पहले इसी बेस पे इसराइल मिस्र पे अटैक करके उसके इलाके ले चुका है कि मिस्र ने रास्ता खोला हुआ था मुजाहिदीन के लिए। तो उस बेस पे इसराइल ने आधा मिस्र पे कब्जा कर लिया। समझ रहे हो। तो जब मिस्री हाथ से निकल गया उनके, तो ऐसा गिच्छी पकड़ी है ना चारों तरफ से। तो अब देखें आगे होता क्या है, अल्लाह खैर करे। देखो ऐसी लड़ाई जिससे अगली दफा इससे भी जाएं, ये तो कोई भी दुनिया में अक्लमंद इसका मशवरा नहीं देगा ना। देखो मसले का अगर हल सामने ना आ रहा हो तो गलत हल की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये जहन में रखें। एक आदमी बंदूक लेके आपको कह रहा है जेब में जो कुछ है निकाल दो, आप कहें मैं तो नहीं दूंगा लेकिन मसले का हल बताओ। तो हम कहेंगे अगर तुम्हारी जेब में मिसाइल पड़ा हुआ है तो वो मसले का हल है। अगर वो नहीं है तो मोबाइल पकड़ा दो और पतली गली से निकल लो। तो ऐसा काम करना जिससे लेने के देने पड़ जाएं, वो तो नहीं हल है ना। तो ऐसे मौके पे दुआ है, और क्या है, बद्दुआएं हैं, दुश्मन के खिलाफ बद्दुआएं हैं। किसी के पास रास्ता है जाने का तो जाए, 100 दफा जाए, अनाउंस करे कि ये रास्ता है, ये यहां से निकल आया है रास्ता, तो सब पहुंच जाएंगे। एक चीज उसूली तौर पे याद रखें, जो चीज़ इख्तियार में है उसमें इंसान कमी ना करे, जो इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचे नहीं। इससे टेंशन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ का सोचना शुरू करते हैं ना जो आपके इख्तियार में नहीं है, तो हमेशा वो काम कर लेते हैं जिसका पहले से भी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसका पहले से ज़्यादा नुकसान होता है। मेरी पॉलिसी हमेशा यही रही है हर मामले में, जो अपने इख्तियार में है छोड़ो नहीं, जो इख्तियार में नहीं है पढ़ो नहीं उसमें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अगर हम इस उसूल पे इख्तियार कर लें, बहुत सारे मामलात हमारे वैसे ही सीधे हो जाएंगे। तो लोग जो बिला वजह फंटर बनने की कोशिश करते हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो फंटर गिरी ही होती है। एक यूट्यूब पे और बल्कि उस पे टिकटॉक पे एक बंदा आ रहा है, लड़का बड़े गुस्से में बैठा होता है, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, इसराइल में ये हो गया, फलाने जगह ये हो गया, ये यूं नहीं कर रहे, यूं नहीं। मैंने दफा कमेंट्स कर दिया कि तू क्या कर रहा है भाई बैठ के, तू भी तो कुछ करना। कह रहा मैं अकेला क्या करूं, ये मौलवी करेंगे तो मैं करूंगा। भाई ये मौलवी तो कुछ नहीं कर रहे। वजह उसकी है कि मौलवी कहते हैं हम क्या अकेले क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जब तक नहीं करती। तो जो दलील मौलवी दे रहे हैं वही दलील आप भी दे रहे हो कि ये मौलवी चूंकि नहीं कर रहे तो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तो बात ये कर आप भी नहीं रहे। ये बातें करता हुआ वो अच्छा लगता है जो मैदान जंग में जा रहा हो, लड़ रहा हो और दू बदू फायर हो रहा हो और जिहाद कर रहा हो और कह रहे देखो मौलवी कुछ नहीं कर रहे और मैं यहां बम रख के आ रहा हूं वहां पे और शहीद हो रहा हूं मैं सबके सामने। जितने स्कॉलर आ रहे हैं, ये मौलवी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। भाई तुम भी बातें ठोकने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मौलवी वो बातें नहीं कर रहे जो तुम कर रहे हो, इसलिए कि उनको पता है बातें करने का फायदा नहीं है। तो काम वो करो जो कर सकते हो। समझते हो कि नहीं समझते। एक खातून ने अपने शौहर से कहा ना कि स्विट्जरलैंड जाने पे कितना खर्चा होगा, मैं सोच रही हूं कि हम स्विट्जरलैंड चलते हैं, कितना खर्चा होगा। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा क्यों नहीं खर्चा होगा। उसने कहा सोचने पे कोई खर्चा नहीं, सोच ही रही हो ना स्विट्जरलैंड जाने का। तो वो बात करनी चाहिए जो अमली दुनिया में
ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں. بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے, اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ آباد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں نے نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے. اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا, وہ یوں نہیں کر رہا. تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے یہاں اسمبلی میں کہ لا پاس ہوا ہے نا, وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں, قوم کے فیور میں, وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی ایک جماعت ملی, وزیر اعظم سے ملی, اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اس کو میڈیا پہ نہیں لائے, اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا. لیکن وہ قانون, وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں, دھرنے, یہ پاس کرو, یوں کرو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے, یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ, مبارک باتیں. میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا, پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا. ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی, ماشاء اللہ. پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا, وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے. ارے جب آدھا کام ہوا تھا, آدھا ہوا ہی نہیں تھا, تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار. پورا کام تو ہو جاتا, اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی. پھر بھی مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو؟ چپکے سے ایک کام ہوتا, آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر, لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے, تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتا ہے. لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کراتا. ہمیں یاد ہے جامعۃ الرشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لا پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا, حرام گوشت. اب جامعت کی انتظامیہ نے چھپڑ میں چپکے سے جا کے نا اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون. لا بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوشت ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ. بعض سیاسی جماعتوں نے جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں, جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جا رہی تھی یار کچھ, انہوں نے کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے جو جلوس نکالا. بہت پرانی بات ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا لیڈر زندہ باد, اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے, حالانکہ کخ بھی نہیں کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا, لیکن لے کہ وہ لے گیا بھائی, وہ فیور لے گیا سب کچھ. اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہو رہے تھے, یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, فیور سارا کس کو چلا گیا, ان کو. تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کسی کا باپ 100 دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے, یہ فیصلہ کر ہی نہیں. یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو, برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو, وہ برا ہے. وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے. تو یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے, مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھینک رہا ہے. پھینکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں, آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا. کچھ ایک دفعہ 8-9 سال پرانی بات ہے, ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں, اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا, ایسے ویسے کام
اور یوں ہوگا, پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی, پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے, ان میں ایفرٹس پیدا کریں گے, اور ایسا ادارہ. مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنے چینل پہ. اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی, آڈیو بیان, بڑے جوش میں. جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ. میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا, خام خام میں مشہور ہو جائے گا. میرا دل میں نے کہا, اس کو زبان سے نہیں کہا, میں نے کہا دل میں تو پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا. میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں, بعد میں پتہ چلا چندے لے کے بھاگ گیا لوگوں سے. تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ, واہ سبحان اللہ, بہت زبردست جذبہ ہے, آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے. جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پہ پورے اتر رہے ہو, آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا, پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہے بغیر 10 سال ہو گئے اب تک کخ بھی نہیں ہوا, اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندہ خور بھی نکلا, اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے وہ. تو بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں.